اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے محنت مزدوری کر رہے ہیں اور ان کو ان کا حق نہیں ملتا. میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ ان کی دعا بہت جلدی قبول ہوگی. اور سارے کنٹینجنٹ پیڈ اسٹاف جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد ریگولرائز ہوں گے. ہم میں سے ہر ایک کے بچے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے بچے ہیں. ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم آپ کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ، یہ دو ٹکے کے لوگ جو کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں جب کوئی کسی کو نہیں لیتا تو پیسے کمانے کے لیے بس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. میری گزارش آپ سے یہ ہے، ان کو یہ لگتا ہوگا کہ شاید ہم نے ڈیوائڈ اینڈ رول والا چکر کر لیا ہے، ہم نے لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا، یہ ان کی بھول ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہے کہ امام حسین اکیلے ہی تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ ہیں. مسلم ہو اگر ایک ہو تو وہ بہت ہے. اور جو منافق بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے مفادات لے کے جس وقت تک اپنے مفادات سے ہمارے ساتھ تھے، آج ان میں سے کوئی بھی نہیں. اور یہ سمجھتے ہیں، ایک ہی بات ہے، میں تمام لوگوں کو بتا رہا ہوں، ہمیں یہ معیار بتا دیا جائے، وہ طریقہ کار بتا دیا جائے جس کے تحت کچھ لوگ 20 گریڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ابھی تک 17 میں، کچھ 16 میں، 12 سال سے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو یا تو اگر اتنا ہے ان کو ڈپارٹمنٹ پہ آ رہا ہے تو اپنے انڈکشن کروائیں، کو پراپر پروسیجر اپلائی کریں گے جس کے ساتھ ان کے انڈکشن ہو سکے. اگر نہیں پہ آ رہا تو جائیں بھائی، اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹس میں جائیں. ٹھیک ہے؟ جتنا کام ہو رہا ہے ہم نہیں مانتے. مجھے یہ بتائیں، سارا کام فیلڈ میں کرتے ہیں لوگ. کووڈ کی سچویشن کے اندر لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کیا، فیلڈ کے اندر کام کیا، اور جتنا بھی ریوارڈ یہ لوگ بیٹھ کے لے رہے ہیں، بھائی یہ کون سی بات ہے بھائی؟ ہم اس وقت تک یہاں سے جانے والے نہیں ہیں جب تک ہمارے جائز مطالبات پورے نہیں ہوتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے، میں آپ کو بلیو کرتا ہوں، آج تک ان 11 سالوں میں صرف اس چیز نے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر رکھا ہوا ہے. میں پریس کلب سے آیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کے لیے جابز لینے کے اور جابز کے اور ڈیفرنٹ طریقہ کار موجود تھے. الحمدللہ یہاں مجھے سزا کے طور پہ 2015 میں بھیجا گیا، لیکن یہاں میرے پاس پروٹوکول آفیسر کا چارج رہا. میرے سارے بھائی جو یہاں جانتے ہیں ان کو پتا ہے، مطلب اہلیت کا کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن میں صرف اس ڈپارٹمنٹ میں اس لیے رہنا چاہتا تھا. پیسے کہیں بھی کما لیں گے لیکن غریب لوگوں کی خدمت میں ہمارا جو حصہ ڈال رہا ہے وہ حصہ نہ صرف ہمیں یہاں پہ فائدہ دے گا بلکہ آخرت کے لیے بھی ہماری راہ کو جو ہے وہ سنوارے گا. اب یہ نہیں ہے کہ ہم آج اپائنٹ ہوئے اور کل ہم نے پروموشن کے لیے اپنی ڈیمانڈ دے دی. ہم اپائنٹ ہوئے، ہم کام کرتے رہے، ہماری اے سی آرز بنتی رہی. اچھا برا جیسا کام ہم نے کیا، ہمارے سینئرز نے وہ لکھ کے ہمیشہ ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ بھیجا. پھر اس کے بعد اگر 11 سال تک مینجمنٹ یہ ڈیسائیڈ نہ کر سکے تو اس میں میرا اور آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے، یہ مینجمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا قصور ہے، یہ ان کی نیگلیجنس ہے. آپ ڈیسائیڈ کریں، آپ جو بھی طریقہ کار ڈیسائیڈ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ تو آج تک کچھ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے. فار دا ٹائم بینگ ایک آدمی آگے بیٹھتا ہے سیٹ پہ، اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ گاڑی 2 گھنٹے چلانی ہے، وہ اس گاڑی کے ٹائرز ٹھیک نہیں کرتا، وہ اس گاڑی کے انجن کو نہیں دیکھتا، وہ اس گاڑی کی جو باقی لیٹیگیشنز ہیں ان میں نہیں پڑتا، لیکن وہ کہتا ہے میرے تو 2 ہی گھنٹے ہیں، میں نے چلا جانا ہے. یہ لوگ مرتے ہیں مریں، نہیں مرتے نہ مریں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جب ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ایکسپرٹ موجود نہیں تھے، باہر کے ڈپارٹمنٹ سے ہمیں ایکسپرٹس لینے پڑے، باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی لینا پڑتے ہیں. جب پاکستان نیا بنا تو اس وقت بھی ہمیں ایکسپرٹس کی ضرورت تھی، ایکسپرٹس کو لیا گیا.
आजाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट शुरू हुई तो चीफ सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब को लिया गया कि कुदरतुल्लाह शहाब साहब, आप सीएसपी अफसर हैं, आप इंडियन सिविल सर्विस पास करके आए हैं, आप आए आजाद कश्मीर के अंदर चीफ सेक्रेटरी का किरदार अदा करें और मुख्तलिफ महकमों को कायम करें। सो उन्होंने करके दिखा दिया और आज स्टेट जो है वो पूरे तरीकाकार के साथ काम कर रही है। लेकिन यहाँ वफाकी हुकूमत में इतना डेपुटेशनिस्ट ने काम जो किया वो 3 साल या 4 साल या 5 साल, हम उनके खिलाफ नहीं है, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने हमें सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन काश वो हमें सिखाने के साथ साथ हमारे हकूक की भी पासदारी करते, वो हमारे हक के लिए खड़े हो जाते। वो कहते मैं यहाँ आया हूँ 3 साल के लिए, लेकिन मैं इन लोगों के लिए ऐसा काम करके जाऊंगा, ये लोग मुतमईन होंगे, ये अपना काम तरीके और सलीके से करेंगे। मुझे ये बात बताएं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर और जो भी मॉडर्न दुनिया में काम हो रहा है, जब तक आप अपने वर्कर्स की नीड को पूरा नहीं करते, वर्कर उस तरह से काम नहीं कर सकता जिस तरह से कि उसको काम करना होता है। अब हमारे सर पे एक तलवार लटकी हुई है कि आज हम यहाँ हैं, पता नहीं कल हैं भी या नहीं। अब मुझे बताएं किस तरह यकसुई से काम हम कर सकेंगे। आप लोग जो यहाँ जमा हुए, आप बड़े खुश नसीब लोग हैं, आपने सफर की तकलीफ को बर्दाश्त किया। यहाँ पे मैं आपको सही बताऊं, सुबह सहरी से पहले हमारे लीपा के लोग, हमारे नीलम के लोग 9-10 घंटे की ड्राइव है। इसका मतलब है कि कहीं आधे रात को उन्होंने अपना सफर शुरू किया, वो हमें आके मुजफ्फराबाद मिले और मुजफ्फराबाद से फिर हम यहाँ तक का सफर तय करके आए। ये सफर आप पे एहसान नहीं है, ये हमारे बिस्प हेडक्वार्टर के जो भाई हैं, हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, उनकी कॉल पे हम यहाँ आए। आपने हमसे एक कदम बढ़ के हमारे हकूक की जंग लड़ी है। इसके लिए अगर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा ना करूं, आपकी जो तंजीम है उसका शुक्रिया अदा ना करूं, आपकी जो बाकी जिले तंजीमें हैं, सूबाई तंजीमें हैं, उन्होंने जिस तरह से कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले किया, शुक्रिया अदा ना करूं तो ये इंतहाई ज्यादती होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि सफर की तकलीफ किस लिए की, सिर्फ इसीलिए कि कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी तो इनके पास हो। अगर फील्ड में ये काम कर रहे हैं, कोविड में ये काम कर रहे हैं, और फील्ड के अंदर जब कोविड आया उस वक्त तकरीबन हर डिपार्टमेंट ने अपने हैंड्स अप कर लिए। लेकिन मुझे बताएं, कोविड-19 में जिस तरह से हमारे लोगों ने फील्ड में जाके काम किया, अपनी जान को हथेली पे रख के काम किया, बनिस्बत डॉक्टर्स के और नर्सिंग स्टाफ के सबसे ज्यादा जो लोग उस वक्त वॉलंटियर थे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के स्टाफ थे। डॉक्टर्स के पास तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इक्विपमेंट एंड किट्स पहुंच रही थी, और 500 की खवातीन की लाइनें कॉलेज में और हॉल में, और हम उन लोगों के बीच में। वो अपनी हमारी माएं, हमारी बहनें, हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते, और वो इतनी इलिटरेट नहीं थी कि वो समाजी फासले बरकरार रखती, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास्क जो है वो पहनती। लेकिन बीआईएसपी के स्टाफ ने हर सतह पे जाके, हमारे स्टाफ के 1 to 4 स्टाफ ने भी और हायर स्टाफ ने भी जाके उनकी इस तरह से खिदमत की है कि वफाकी हुकूमत ने अपना सर फख्र से बुलंद किया। और हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब और चेयरपर्सन सानिया निश्तर साहिबा ये टेलीविजन के प्रोग्राम पे जाके कहती थी कि देखें बीआईएसपी ने और एहसास प्रोग्राम ने लोगों की खिदमत के लिए कितना स्पीडी काम किया, कितना बेहतरीन तरीके से काम किया। आपका बेहतरीन तरीके से जो काम करना है उसमें हमारी इनपुट शामिल है। अगर मुश्किल वक्त में हमारी इनपुट आपके साथ शामिल है तो आज आपको हमारे हकूक देते हुए परेशानी का सामना क्यों है? अगर हम आपके साथ थे, हमने अपनी जान से काम किया, जान लगा के काम किया, तो हकूक देते हुए आपको परेशानी का सामना क्यों? हकूक देते वक्त भी आप जो है अपना दिल खुला रखें। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को इस स्टेज के फॉर्म से ये कहना चाहता हूं, जब आप अपनी जिद्दोजहद कर रहे थे, जब आप
ہمارے ساتھ اس وقت بات چیت کر رہے تھے، نوجوان نسل کا کہ ہیرو کے طور پہ آپ سامنے آئے. اس وقت تو آپ یہ کہتے تھے کہ میں آؤں گا تو آپ کا حق آپ کو مانگے بغیر ملے گا. اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ میں آؤں گا تو آپ کی چیزیں جو ہیں وہ سٹریم لائن ہوں گی. پرائم منسٹر صاحب، اب ہم آپ سے کوسچنز کرتے ہیں، اس ملک کے بیٹے ہونے کی ناطے، یہاں کے ملازم ہونے کے ناطے، گورنمنٹ سرونٹ ہونے کے ناطے، آپ کو آئے ہوئے بھی اتنا عرصہ گزر گیا اور کچھ کام تو ایسے ہیں جن میں صرف سنجیدگی چاہیے. ان کے لیے کوئی بہت بڑی لیجسلیشن نہیں چاہیے، کوئی بہت بڑا فائنینشیل امپیکٹ نہیں چاہیے. صرف آپ کی ٹیم کی، ایچ آر کی ٹیم کی اور بی آئی ایس پی کی ٹاپ مینجمنٹ کی اور ہمارے وردی سیکرٹری صاحب کی اور چیئرپرسن ثانیہ نشتر صاحبہ کی اگر توجہ اور سنجیدگی ہو جائے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. ہم یہاں پہ بالکل نہ بیٹھے ہوں گے. جب ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوں گے تو ہم غریب لوگوں کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار ہوں گے. میں اتنی بات کرنا چاہوں گا. مجھے افسوس ہے کہ فدا بھائی کے گانے کی جو فرمائش ہے وہ میں نہیں پوری کر سکا. میں سیکھوں گا جی، میں جا کے گانے سیکھوں گا اور دوبارہ انشاءاللہ العزیز میں یہاں پہ آ کے افسوس نہیں کروں گا بلکہ آپ کو گانا سناؤں گا، کیونکہ چیزیں سیکھنے سے آ جاتی ہیں اور انسان لرننگ کے پروسیس میں ہمیشہ آگے جاتا ہے. یہاں پہ میں نے دیکھا بی آئی ایس پی کی جو میڈیا ٹیم ہے وہ بھی موجود ہے. میڈیا ڈپارٹمنٹ آلدو کے 5th پلر آف دا اسٹیٹ ہے اور بی آئی ایس پی کے اندر بھی اویئرنیس پہنچانے کے لیے میڈیا ڈپارٹمنٹ نے ہمیشہ اپنا رول ادا کیا. لیکن کیونکہ بی آئی ایس پی کے میڈیا کی ٹیم کی سٹرینتھ بہت کم ہے. سٹرینتھ مینز کہ ہر صوبے میں ایک بندہ ہے اور میں جو ہوں صرف آزاد کشمیر میں ہوں. ہم 4 لوگ ہیں، باقی 2 جگہ پہ بھی ابھی عارضی ڈیپوٹیشنسٹ کے طور پہ کام چلایا جا رہا ہے. ہم نے آپ کو اپنی پوری سٹرینتھ کے ساتھ کراچی کی طرف سے بھی، لاہور کی طرف سے بھی، خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی تینوں میڈیا آفیسرز نے یہ کہا ہے کہ ہم خود بھی آئیں گے آپ کے پاس، لیکن ہمارے بہاف پہ آپ جا کے ان کے ساتھ نہ صرف اظہار یکجہتی کریں بلکہ جو مسائل حل کروانے کے لیے انہوں نے تگودو شروع کی ہوئی ہے، محنت شروع کی ہوئی ہے، جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ نہ ہو اور طریقے سے سارا کام ہو جائے. خواہش ہماری یہی تھی، جس طرح سے کہ مہذب شہریوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا نہ پڑے، آپ کو اپنے حقوق کے لیے دھرنا نہ دینا پڑے، آپ کو اپنے حقوق کے لیے قلم چھوڑ ہڑتال نہ کرنی پڑے. لیکن مینجمنٹ نے ہمیں مجبوراً، میں پھر کہوں گا مجبوراً اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ہمیں احتجاج کا راستہ اپنانا پڑا. اب اس احتجاج کو غلط رنگ بھی دیں گے اور صحیح رنگ بھی دیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے یہ کسی ایک بندے کی خواہش نہیں ہے، یہ کسی ایک بندے کا جو ہے وہ موٹیویٹڈ احتجاج نہیں ہے. یہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ نہیں آ سکے وہ آگے آنے والے دنوں میں ہمیں جوائن کریں گے. یہ ان سب کا متفقہ کاز ہے اور یہ متفقہ کاز جو ہوتے ہیں، جو قوموں کے کاز ہوتے ہیں، جو کسی بھی گروپس کے کاز ہوتے ہیں، جو کسی ڈپارٹمنٹس کے کاز ہوتے ہیں، ان کے اندر ابال 1 منٹ میں نہیں آتا اور نہ ہی وہ بڑی جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ 4-5 دن ہیں، 4-5 دن سے زیادہ یہ تنظیم، یہ بی آئی ایس پی کے ملازمین یہ کیا احتجاج کر پائیں گے. اس دفعہ ہم انہیں یہ دکھا دیں گے کہ احتجاج ہوتا کیا ہے، ہم انہیں یہ دکھا دیں گے کہ احتجاج کرتے کیسے ہیں، ہم انہیں یہ دکھا دیں گے کہ ہم صرف فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہاں ہم بڑی آسانی میں سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں. فیلڈ میں ہر ایک علاقے کی اپنی اپنی سچویشن ہے. ڈھیر ساری ایسی جگہ بھی ہیں جہاں 1-1 گھنٹہ پیدل چل کے جانا پڑتا ہے، لیکن ہمارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. ہم سخت جان لوگ ہیں. ہم اس دفعہ انتظامیہ کو پھر دوبارہ انتہائی طریقے سے اور سلیقے سے یہ کہتے ہیں کہ جتنی جلدی آپ مطالبات مانیں گے اتنی جلدی کام سٹریم لائن کی طرف ہوگا، ورنہ ہم تو نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں نہ ہم پیچھے ہٹیں گے اور ہم آخری دم تک جس طرح سے بھی مشاورت کے ساتھ
फिदा साहब ने और तंजीम के जो बाकी फ्रंट फोर लीडर्स हैं, उन्होंने हमें कहा हम मरने के लिए हर दम तैयार हैं, भूख हड़ताल से भी पीछे नहीं हटेंगे, धरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। कश्मीरियों के एहसास को पिछले 70 साल से भारत चेक कर रहा है, लेकिन आज तक वो हमारे एहसास से जीत नहीं सका। कश्मीरियों के एहसास को खत्म करने के लिए, कश्मीरियों की जद्दोजहद को खत्म करने के लिए भारत ने हर ओछा हथकंडा अपना लिया है, लेकिन हम ना पीछे हटे हैं और ना पीछे हटेंगे। वो हमारे मकबूजा कश्मीर के लोगों को मार तो सकता है, लेकिन उनके दिल में से पाकिस्तान जिंदाबाद का और पाकिस्तानी हमारे भाई हैं ये मिटा नहीं सका। इसी अज़म के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई ये समझे कि हमारा एहतजाज 2-3 दिन में, 4 दिन में खत्म हो जाएगा, ये खत्म होने वाला नहीं है, और ये उस वक्त तक खत्म होने वाला नहीं है जब तक कि हमारे मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं होते और हम अपने मुतालबात के हक में हर कानूनी और जायज हरबा और हर वो हक जिसमें हमें अपने मुतालबात के पूरा होने के लिए जाना पड़े, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहां तक जाएंगे। अभी भी मैं इसी स्टेज की वसातत से आप लोगों के सामने मैनेजमेंट को मुअद्दबाना दोबारा कहना चाहता हूं, खुदारा ना अपने लिए मसाइल खड़े करें, ना लोगों के लिए मसाइल खड़े करें। आप जो काम कर सकते हैं उनको जल्द से जल्द करें, अदरवाइज टेबल टॉक के जरिए ही जाके मामला हल होंगे। आपने हमें छोड़ दिया है कि देखते हैं ये कितने दिन तक धरना देंगे। हमने इस मुल्क में ट्रेनिंग हासिल की है 126 दिन के धरने की, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 126 दिन से ज्यादा का धरना देके ना दिखाया तो बात कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।